اسی طرح جی اگلا سوال ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے کون سا عمل کیا جائے۔ عمل وہ بتاؤں گا کہ جو گارنٹیڈ ہے، اور وہ گارنٹی کسی حافظ صاحب کی، پیر صاحب کی، بزرگ کی نہیں ہے، وہ گارنٹی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور وہ کون سے عمل ہیں؟ سب سے پہلے جو عمل ہے وہ ہے نماز کا، کہ اپنی نماز کی پابندی کریں، نماز نہ چھوڑیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد جو انسان یہ کلمات ادا کر لیتا ہے 3 دفعہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آیت الکرسی کو پڑھ لیں 1 دفعہ، اور آخری جو 3 کل ہیں سورۃ اخلاص، فلق اور ناس، ان تینوں کو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اب جب آپ نے یہ عمل کر لیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو جادو، جنات، ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے موذی جانور سے اللہ اس کو بچا لیں گے، حفاظت ہو جائے گی۔ اس کے بعد کون سا عمل کرنا ہے؟ باوضو رہیں۔ جب آپ باوضو رہیں گے شیطان پیچھے ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی، پھر گناہ بھی ختم ہوں گے وضو کرنے سے، اور انسان پاکیزگی کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شام کے وقت، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یہی اذکار آپ نے دوبارہ پڑھنے ہیں۔ تو جب آپ یہ اذکار دوبارہ پڑھیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شام کے وقت یہ اذکار پڑھ لیے، ان کلمات کو ادا کر لیا، شرط یہ ہے کہ نماز ہے، نماز کے بغیر نہیں، نماز پڑھیں گے تو پھر یہ کلمات آپ کے جو ہے نا آپ کے کام آئیں گے۔ تو نماز کے بعد آپ دوبارہ ان کلمات کو 3 دفعہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور آخری تینوں کل 3 دفعہ۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام سے لے کر صبح تک پورے دن کی بھی حفاظت، اب یہاں پر پوری رات کی بھی حفاظت، کہ جس نے شام سے لے کر پڑھ لیے تو صبح تک اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر وہی معاملہ کہ جادو، جنات، شر شیطان کا اور ہر قسم کے موذی جانور سے اللہ اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ اسی طرح رات سونے سے پہلے اپنے اذکار کی پابندی کریں، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اذکار کیا کرتے تھے۔ آپ بستر پر جاتے، بسم اللہ پڑھ کر بستر کو جھاڑتے، پھر آیت الکرسی پڑھتے 1 مرتبہ، سورہ البقرہ کی آخری آیات پڑھتے، پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون 1 دفعہ پڑھتے، اور سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ان تینوں صورتوں کو ایک بار پڑھ کے اپنی ہتھیلیوں پہ تھتکار کے اپنے ہاتھوں کو اس طرح ملتے، چہرہ، سر، سارے بدن پہ ہاتھ پھیرتے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرماتے۔ تو یہ عمل کر لیں۔ تو یہ عمل کرنے سے ہوگا کیا؟ آپ باوضو ہو کر سوئیں، اپنے اذکار کر کے سوئیں گے تو پھر اس عمل سے ہوگا کیا کہ اللہ کی رحمت سے ایک فرشتہ آپ کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا۔ وہ فرشتہ پھر آپ کی حفاظت کے لیے ہوگا، آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہوگا۔ وہ فرشتہ پھر آپ اپنی نیند کے مزے کے اندر اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے ہوئے جب آپ آرام کر رہے ہوں گے اور آپ کو نہیں پتہ چلتا ہوگا کہ میں نے کروٹ کس وقت بدلی ہے، اور آپ جس وقت کروٹ بدلتے ہیں اس وقت یہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے، اس کو معاف فرما دے۔ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کی حفاظت۔ اگر ہم نماز کو ادا نہیں کریں گے، ان کلمات کو ادا نہیں کریں گے، اور رات سونے سے پہلے بھی وضو نہیں کریں گے اور ان اذکار کی پابندی کو نہیں کریں گے، تو نہ صبح کی کوئی گارنٹی ہے اور نہ یہ رات کی کوئی گارنٹی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان باوضو ہو کر رات سوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ آ جاتا ہے۔
اور اگر ایک انسان باوضو ہو کر نہیں سوتا، اذکار کر کے نہیں سوتا، نماز پڑھ کر نہیں سوتا، تو شیطان پھر اس کے پاس آتا ہے، پھر وہ آ کر اس کو ڈر اور خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی نیند نہیں آتی، 10 بجے بستر پر لیٹتے ہیں تو لیٹتے لیٹتے جو ہے نا وہ کروٹیں بدلتے بدلتے کبھی 2 بج جاتے ہیں، کبھی 1 بج جاتے ہیں، تو خوف سا رہتا ہے، سمجھ نہیں لگتی۔ تو اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو یہ مختصر سے عمل ہیں جو گارنٹیڈ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، اور ہر قسم کے جادو، جنات اور ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے موذی جانوروں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما دیں گے۔